عقیدت و احترام ایک مرتبہ زہرا کے بابا کی ذات والا صفت پر کچھ لاکھ کا نظرانہ پیش کیجیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و رسول اللہ. پڑھیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الحمد لله نحمده المجيد
من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اصل حسین بادشاہ، اصل حسین شاہ، اصل حسین شاہ. سال میں لوگ یہ کہنا پہنتا ہے، حالانکہ کہنے کی ضرورت نہیں. ذکر حسین اور موقع ملے تے بندہ کرے نا، بڑی بدبختی ہے. یقیناً باعث نجات ذکر اہل بیت رسول اور بالخصوص مولا حسین کا ذکر. حسینی دعوت مل کے ذرا پڑھ لو. اس طرح جڑے نا قبرستان اللہ تحبت ذوقیت اللہ مظاہرہ نہ فرماؤ، بلکہ حضور دیا غلامہ والا جڑا مظاہرہ فرماؤ، بلکہ محبت نہ. شاہ حسین بادشاہ، شاہ اصل حسین بادشاہ، اصل حسین شاہ، اصل حسین بادشاہ، اصل حسین
حسین پینے بنا سردار نگاد سردار نگاد دست در دست یزید سردار نگاد دست در دست یزید حتی بنا معزز شامل حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انتہائی واجب احترام معزز شامل حضرات، نعت خوان شیریں لسان، نہایت ہی واجب التعظیم، واجب التکریم، لائق سب احترام، وقار اہل سنت، حسن اہل سنت، زینت اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نہایت ہی واجب احترام حضرات علماء اہل سنت، اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا عظم شانہ واتم قرآنہ، اس کی لارائب کلام مبین دروں چند الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا۔ دعا کو رب کائنات نواز رسول خدا جگر گوشہ علی المرتضیٰ نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارسہ شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ فقیہہ محدثہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا، راکب دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضوانہ، آپ نے شہادت پاک کا صدقہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی بقار، نہایت ہی ذی احترام زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت پیکر اخلاص و محبت انتہائی مشفق حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید مطلوب حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ مسند صدارت جلوہ فرمانے تسی زیارت تو مستفیض ہو رہے ہو۔ نہایت ہی ذی احترام پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ اغوش ولایت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وزید شرفہ وزید عمرہ، آپ بھی تشریف فرمانے۔ نہایت ہی ذی احترام مجاہد اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد احسان دانی صاحب زیدہ عمرہ، آپ دی محنت اللہم زد فزد نظر آ رہی ہے۔ دعا کرنا اللہ کریم انہاں دے اس مشن نو مزید دن دگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں جامعہ مطلوب القرآن
بھی انتظامیہ نو بھی مبارکباد پیش کرنا اور او دے نال نال کی ایم ماڈل سکول بھی انتظامیہ نو بھی مبارکباد پیش کرنا کہ جنہ نے دن رات محنت کر کے تواڈے واسطے ذکر شہداء کربلا سنن دا موقع فراہم کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں اداریاں نو بھی ہمیشہ سلامت رکھے، اور ویسے بھی یہ ادارے مسلک اور نظریے دے حوالے دے نال بڑی اہمیت حامل ہے کہ جتنے دین دنیا کی تعلیم تے ہے ہی ہے، لیکن نال حضور دا عشق بھی پیدا کیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد کو محفوظ فرمائے۔ حضرت علی بکار بنا تخیر ماشاءاللہ اس اجتماع حاجی غلام رسول صاحب آدمی تشریف فرما دیں، اللہ سب بھی حاضری قبول فرمائے۔ توجہ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ دے رسول کی اطاعت کی تھی، جڑے اللہ اور اس دے رسول دے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ یا اللہ انہاں واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پھر انہاں لوکاں نو میں انہاں لوکاں دے نال لا دے گا۔ رپیٹ کر دے، من یطع اللہ والرسول، کہ جیڑا اللہ اور اللہ دے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ فرماندا ہے انہاں لوگاں کے میرا کرم ہوئے گا، میرا فضل ہوئے گا، میری رحمت ہوئے گی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہ لوگاں نے میری تے میرے محبوب دی اطاعت کر لئی، پھر انہاں لوگاں نو میں نبیاں دا، صدیقاں دا، شہیداں دا تے ولیاں دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ انہاں نو انہاں دی سنگت نصیب ہو جائے گی، اور جنہاں نو انہاں لوگاں دی سنگت نصیب ہو جائے کہ وہ اس سنگت نو معمولی سنگت نہ سمجھن، اس ساتھ نو معمولی ساتھ نہ سمجھن۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، جنہاں نو انہاں لوگاں دی سنگت مل گئی، انہاں نو تے بڑی سونی سنگت مل گئی۔ اللہ توجہ فرمانا، میں سادہ جا ترجمہ جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی وہ بڑیاں سماعتاں دے حوالے کی تے ان ذرا ان تے غور کر کے اس آیت کریمہ جو دو امور سامنے آئے، ایک تے کہ جڑے بندے اللہ اور اللہ دے محبوب دی اطاعت کریں گے انہاں نو نبیاں دی، صدیقاں دی، شہیداں دی، ولیاں دی سنگت نصیب ہوئے گی۔ اور نمبر دو معلوم ہویا نبوت، صداقت، شہادت اور صالحیت یہ اللہ تبارک و تعالی دے انعامات وچوں انعامات ہیں۔ بی بیاں طرف سبحان اللہ کہنا کہ بالکل نہ کہو جے کوئی مرد ہے تو مردہ طرح بول دو۔ مہربانی توجہ فرمانا تھا۔ اور پوری کائنات میں اللہ نے مخلوق کو جو بھی کمال عطا فرمائے، مخلوق میں رب نے جو بھی صفات رکھنا، اللہ کی مخلوق میں جو بھی کمال نے، جو بھی مراتب و درجات نے، جو بھی مخلوق کو رب نے رفعت عطا فرمائیاں، شان عطا فرمائیاں، وسعت عطا فرمائے، اپنے محبوب دی ذات وچ وہ کمالات پر درجہ عطا رب نے رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنی دوسری مخلوق میں کو کمال رکھیا ہوئے تھے، اپنے یار میں کو کمال نہ رکھیا ہوئے، اپنے یار نے اس کمال کو محروم رکھیا ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر رب دی مخلوق میں جو بھی کمال ہے وہ دا ذریعہ تے وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے، کیونکہ حضور اصل کائنات میں جس طرح چڑھتی وجہ تو پورا درخت تازگی ہوتا پھل تازہ رہتا ہے اور درخت کے اندر تازگی ہے چڑھتی وجہ تو، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام اصل کائنات میں اور کائنات کے اندر جڑیاں رونقاں نظر آ رہی ہیں حضور دی وجہ تو نظر آ رہی ہے۔ اب
نے جب والے طور سے فرما دیتا نا سونے نے تو نہ ہو تینوں نہ بناتا تے میں اپنا آپ ہی ظاہر نہ کرتا لہذا کائنات وچ جو بھی کمال نے جو بھی رونقاں نے جو بھی رہنائیاں نے حضور انہاں تمام رہنائیاں دا ذریعہ اور وسیلہ نے حضور دی وجہ تو کائنات جڑی ہے کہ انہاں رہنائیاں دے اندر رب کائنات نے وجود عطا فرمایا ہے ہن حضرات توجہ فرمانا بارگاہ حسینی کے اندر حاضر ہونا چاہنا تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں وہ تمام در کمالات کا درجہ عطا موجود نے جڑے رب نے اپنی دیگر مخلوق اندر رکھے نے تانی حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا فرمایا حسن و حسین دونی میرے دنیا دے بولو دونی میرے دنیا دے اچھا کہتی ہے کہ میں تھوڑی سی بات وسیع کر دیا تاکہ مسئلہ جڑا کھل جاوے ہر سادہ دیکھے جڑا وہ سمجھ لے نبوت صداقت شہادت صالحیت اللہ دے انعامات بچو ایک انعامات تے رب نے اپنے یار بچ ہر کمال کا درجہ عطا رکھے ہے شہادت بھی اللہ کا انعام ہے کوئی کہہ سکتا ہے شاہ جی بیکھو نا تسی آندے ہو کہ اللہ نے مخلوق وچ جنہیں کمال رکھے نے اپنے یار دی ذات وچ وہ درجہ عطا رکھے نے تے نبی پاک تے بیکھو نا اپنے حجرے مبارک وچ انہاں دا وصال ہویا شہید تے ہوئے نہیں تے پھر شہادت والا بشر حضور تے شہید نہیں ہوئے اپنے حجرے مبارک دے اندر حضور دی روح پرواز کی گئی کہ وقری گل ہے کہ آن والا آمدہ رہا کہ لوٹان والے لوٹاندے رہے ایک دن اسرائیل آیا واپس کو جب میرے ابا جی آرام فرما رہے دوجے دن آیا کہ آمدہ عہدوں میں نہ کڑی پئی نہ تے نہ کڑی بھاگ رہے دوجے دن آیا چند پھر جب میرے ابا جی آرام پہ کر گئے تیسرا دن آیا پھر جا میرے ابا جی بیٹی کون ہے عرض کی تھی ابو جان ایک عرابی ہے آج تیسرا دن ہے آندا پیا میں تہاڈے ابا جی نوں ملنا چاہنا تے میں واپس بھیج دینی ہاں فرمایا بیٹی زہرا یہ اجازت کا نہیں منگتا یہ کسی نے دروازے نہیں کھٹکھٹاتا یہ اسرائیل ہے اس واسطے تیری تحریش کلاس نہیں کیا کرتا کہ اینو بھی تیرے پردے دا حیا ہے اللہ اکبر جبریل امین اسرائیل نے اللہ کے حکم روح حضور کی قبض رکھی تھی یہ بھی ساڑھے تے الزام رکھ دے جی سنی نبی دا وصال مانتے ہی نہیں بالکل الزام ہے سنیاں کا ایک عقیدہ ہے اسرائیل آئے اجازت ملی حضور کی روح پرواز ہوئی مولا مشکل کشا نے پھر غرس تو پانی لے کے حضور کو غسل دیتا اور حضور دفن ہوئے مدینہ منورہ مسجد شریف کے اندر جڑا مزار ہے وہ تھی کہ میرے آقا اپنے جسد بشری کے نال آرام فرما نے ایسے میرا نبی جدوں چاہے جتھے چاہے جس ویلے چاہے جس غلام کو چاہے اپنی روحانیت اپنی علمیت اور اپنی نورانیت کے اعتبار نال جلوہ گری فرما سکتا ہے کہ دنیا تواڈے واسطے نے میرے واسطے نے میرے نبی واسطے فاصلے کوئی نہیں جیڑا یہ آکے کہ پوری کائنات میں جو نا جو میں ہتھی تیری نو ویندے ہو جیڑا یہ فرمائے کہ میں جنتی جنت میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں جہنمی جہنم میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں انہیں تو کوئی شے بھی پوشیدہ رہ سکتی توجہ ذرا کھڑا نہیں نہ ہو جائے کہ شادی میں کوئی خوشیاں بھی ہو کہ نبی کی ذات میں باقی مخلوق میں جتنے بھی کمالات رب نے رکھے حضور کی ذات میں بدل گئے ختم موجود کہ حضور نے شہید ہوئے کہ پھر شہادت والا انعام وہ کدھر گیا اس بات کو سمجھن دے واسطے شہادت دی قسم کو سمجھنا پڑے گا شہادت کی دو قسم 5-10 منٹ کھلو جو میں تھوڑے ذوق والے پاسے آؤں گا پر اپنا عقیدہ سمجھو کہ شہادت کی دو قسم ایک ہے شہادت جہری اور دوسری ہے شہادت سری شہادت جہری کی ہے اعلانیہ شہادت اوپن کھلم کھلا اور شہادت سری جڑی پوشیدہ ہوئے مستتر ہوئے چھپی ہوئی ہوئے
بلکہ میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے جنہی تعریف شہیدی کی تھی میں وہ توڑی اسماتاں دے والے کر دیتا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماؤں نے شہید بر وزن فائل آ گیا فائل اسی ہے شہید وہ ہوتا ہے جیڑا کدی کدی دے قوت بیان دے نال اللہ دے دین دی حقانیت اللہ دے دین دی سچائی اللہ دے دین دا ڈنکا بجاوے اپنے قوت بیان دے نال اور ایسے دوران وہ اپنی جان دا نذرانہ دے دے وے وہ بھی شہید ہے اور یا پھر شمشیر و سینان دے نال میدان حق و باطل دے اندر اللہ دے دین دی بقا سالمیت اور سر بلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے وہ بھی شہید ہے ایک شہادت جہری ہے اور دوسری شہادت سری ہے اور سری شہادت کی بارش بندہ ڈوب کے فوت ہو جائے شہید ہے عورت حالت نفاس وچ فوت ہو جائے شہید ہے اگلا بندہ فوت ہو جائے شہید ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے فوت ہو جائے شہید ہے یہ شہادت ہے طالب علم حصول علم دین کے واسطے نکلے فوت ہو گئے تو شہید ہے یہ بھی شہادت سری اور میدان حق و باطل کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ سیف جہاد کرنا یہ بھی شہادت جہری حضرات توجہ فرمانا میرے نبی دی ذات وچ شہادت دیاں دونوں قسماں موجود نے کون نہیں جانتا میرے آقا دے مکہ پاک وچ 13 سال جڑے گزرے انہاں بے ایماناں کافراں نے میرے حضور کو بہت تکلیف آ دی بلکہ زہرا دے بابا نے فرمایا جنہ کو راہ خدا وچ مینوں ستایا گیا ہے اور کسی نبی کو نہیں ستایا گیا سب تو زیادہ اگر راہ خدا وچ ستایا گیا ہے کہ حسنین دے نانے کو ستایا گیا ہے کون نہیں جانتا میرے آقا دے 13 سال اگر آقا نماز پڑھن دے گھڑے دے اندر پھٹا ڈالیا جائے حالت نماز وچ حضور دے گدیاں وہ جڑیاں سٹیاں جان طائف دیاں بازاراں وچ بدماش حضور دے پتھراں دی برسات کر اور سوشل بائیکاٹ کیتا جائے رستے دے اندر گلے کھودے جا کوڑا تے کرکٹ پھینکیا جائے رستے دے اندر کانٹے بچھائے جا بالآخر مجبور ہو کے نبی کو اپنا قدم چھوڑنا پڑا ہجرت کرنی پئی پھر غزوات کے اندر حضور نے شرکت فرمائی حضور لہو لہام ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے صرف فرق یہ رہ گیا کہ روح پروار نہ ہوئی حضور کو کافر قتل نہ کر سکے کیوں اللہ نے وعدہ فرمایا سیف اللہ یعصمک من الناس سونیا کہ بے ایمان تینوں قتل کر سکتے بولو جواب دے کہ تینوں قتل کر سکتے نہیں تیری جان کی حفاظت ذمہ میں اپنے ذمہ لے آئے کہ تینوں قتل نہیں کر سکتے جے قتل ہو جاندے تو پھر اعتراض ہوتا قرآن کی تکذیب ہوتی کافران دے لو جی دیکھو رب دے آندا تھی میں تینوں قتل نہیں ہو رہا تیری جان کی حفاظت کا ذمہ میرے ذمہ ہے کہ اساں دے فلان میدان جنگ وچ محمد عربی دا کام تمام کر دیتا سونیا تیری جان کی حفاظت کا ذمہ ہے کافر تینوں قتل نہیں کر سکتے یہ انج ہو گیا پھر محبت تے اعتراض آئے گا محبت تے اعتراض آئے گا لوکی آخر کے نالے آندہ سی جان بچاواں گا نالے آندہ سی محبوب ہے کیسا ہوئے پہ بچا ہی نہیں سکیا تو لہذا اس وعدے دے مطابق حضور کی روح پروار نہ ہوئی وگرنہ شہادت شہری کی صفت بھی میرے آقا کی ذات میں موجود اور اگر شہادت سری پر غور کیتا جائے تو غزوہ خیبر کے موقع کے غور کرو زینب بنت حارث کی یہودیہ عورت نبی پاک کی بار میں بکری کا پوجا ہوا گوشت لے کے آئی صحابی رسول حضرت بشیر بن برا حضور کے ہمراہ نے انہیں اس میں گوشت پیش کیتا نہ صحابی رسول نے گوشت کھاتا حضرت بشیر بن برا نے اور اس وقت آپ فوت ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیس پکڑ کے جس نے اپنے لبا دے قریب منہ مبارک دے قریب کیتا نا کہ گوشت بول گیا گوشت وہ بولو تجھے بھی بولو گوشت بول گیا کہ بول کے عرض کر کے سونے میں نو نہ کھائے اس عورت نے میرے اندر زہر ملا دیتا ہے حضور نے پھر بھی کھاتا اس وقت حضور نے اس زہر میں اثر نہ کیا اور حضور کا بچ جانا میرے آقا کا معجزہ بنیا کہ حکم اے تھے بھی کچھ بھی لاگو ہوا واللہ یعصمک من الناس کہ سونیا
تیری جان کی حفاظت کا ذمہ میں نے ہے، مگر میں حضور جناب صدیق اکبر کو فرمایا کرتے سن ابو بکر وہ غزوہ خیبر کے موقع سے جڑا میں حسین ابو گوشت زینب بنت حارث نے کھلایا ہے نا، وہ اکثر مجھے تکلیف دیتا ہے، اور حضور کا وصال بھی کوشش زہر کی وجہ تو ہوا اور شہادت سری والا مقصد بھی حضور کی ساتھ کے اندر موجود شہادت جہلی والا بھی سوال پیدا ہوتا ہے پھر انہاں شہادتوں کا اظہار کتنے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، انہاں شہادتوں کا اظہار کتنے ہویا؟ جس طرح کسر کی وجہ کو درخت کی طرف تابلی ظاہر ہوتی ہے، حضرات توجہ فرمانا، اگر حضور یا انہاں شہادتوں کا اظہار دینا چاہتے ہیں، جس شہادت سری کا اظہار دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایک حسن ورہا ہوتا ہے جس شہادت جہری کی تصویر دینا چاہتے ہیں، پھر میدان کربلا کے اندر آقا حسین کی ذات بنواؤ کہ آقا حسین کبھی جوان کبھی جوان نہیں ہوتا دے بنوا رہے ہیں، کبھی عباس لفردار کے پاس کروں پہ بنوا رہے ہیں، کبھی معصومت کرتی معصومیت نشان ہو رہی ہے، پھر شہادت جہری میدان کربلا کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک پتر نانی دے جمال کا مظہر بنیا، دوجا شہزادہ نانی دے کمال کا مظہر بنیا، ایک جمال کا مظہر ایک کمال کا مظہر، اور انہاں شہادتوں کا اظہار سری اور جہری کا، کیونکہ نبی پاک حضرت امام حسن سینے کو لے کے سر تک نبی پاک کے مشابہ، اور آقا حسین سینے کو لے کے نیچے تک حضور کے مشابہ، ایک جمال مصطفیٰ کا مظہر دوجا جمال مصطفیٰ کا مظہر۔ میری آپ کو دے آقا حضرت کا مطلب نہیں ہے، آخر تک کچھ چیز اللہ کا ہونا، آخر تک مہربانی رکھو میرے تے بخیلہ نہ کمنا کریا کرو، تائیں کہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الحاج پیر مولانا محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ عالیہ بریلی شریف کا خوب ترجمانی فرما دو، آپ نے فرمایا کیوں ہے اے نور تیرا سب لڑانا تو ہے نور تیرا سب گرانا۔ نیچے نہیں پڑھنا تو مہربانی کر کے پیشہ کو جو کہ پڑھنا دے گا، پیج نہیں مل کے وہ حضرت رکھا ہے کہ تو ہے نور تیرا سب گرانا، کہ تو ہے تو
تیری نسل پاک میں ہے بچہ نبی پاک نے جس نے اپنی امت مکمل فرما دی نا، حضور نے امت مکمل فرما دی، دین مکمل ہو گیا، اعلان فرما دیتا لو بھی دین مکمل ہو گیا ہے، میری امت بھی بن گئی ہے، انہوں نے میں ایسی انہوں پاکی دے دیتی ہے کہ ہن انہوں اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے، یہ حق و باطل کے اندر تمیز اور پاکی پلیدی کی سمجھ اور تمام احکامات تو واقف ہو گئے ہیں، امت بن گئی ہے۔ نال ہی میرے نبی متفکر ہوئے، فکر کے اندر مبتلا ہوئے، کیوں کہ میں جنہاں کی تربیت کر دیتی ہے، انہوں نے مکمل کر دیتا ہے، امت بنا دیتی ہے، کہ جدو ظاہری طور پہ میرا پردہ ہو جائے گا تو میرے تو بعد ایک کدھر گمراہ نہ ہو جائے، یہ میری ساری محنت ایک کدھر گمراہ نہ ہو جائے۔ نبی نے امت کی فکر کہ میرے جان تو بعد صراط مستقیم تو اتر نہ جا، پھر راہ ربی بے راہ ربی دے نہ چل پائے۔ جدو یہ فکر ہوئی تو پھر نبی نے ساری ہدایت کا بندوبست فرمایا، نبی نے ساری ہدایت کا انتظام کیا، اور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اور شاہ سلیمان نووی حضوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسانہ لیا گیا کہ فکر حسین سننے والے دین اس حسین کا اور بخش دے اندر شرکت کرنے والے امام الانبیاء کا فرمان سنتے جاؤ۔ سارا دے بابا نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم لوگوں نے تو دو بڑیاں وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑیاں پہاڑیاں چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے اللہ کا کلام کتاب اللہ، دوجی اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کا کلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوجی اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ جیڑا کینا دے نال اپنا تعلق بنا کے رکھے گا، جیڑا کینا دے نال اپنا قلبی تعلق جوڑ کے رکھے گا، امام الانبیاء نے فرمایا لم تدلوا کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا۔ قرآن دے نال میری اہل بیت دے نال جڑا تعلق بنا کے رکھے گا وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ یہ تے ہن روزے روشن کی طرف بات کلیئر ہو گئی کہ نبی دا فرمان ہے کہ جن نے قرآن دے نال میری اہل بیت نال تعلق بنا کے رکھیا وہ گمراہ، بولو نا یار، وہ گمراہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا واللہ ما یخرج منہ الا الحق، اللہ دی قسم ہے میری زبان جو جدوں میں نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ انہیں تے گل کنفرم ہے کہ جیڑا قرآن کے نال اہل بیت کے نال تعلق بنا کے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا، اسی کہہ دے دو کبھی بھی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ تینوں پرواز کے اندر کو گمراہ نظر آوے تو پھر سمجھ جاوی یا قرآن کی مخالفت کی سو یا اہل بیت نبوت نہ ٹکر نہیں سو۔ جڑا انہاں دے نال رہے گا میرے نبی دا فرمان ہے وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا۔ اچھا میں ایک اور بات اچھا، نماز بہت بڑی عبادت ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، زکوٰۃ دو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، روزے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، اللہ اللہ کرو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، نہیں، گارنٹی نہیں۔ کئی نماز پڑھنے والے گمراہ ہیں، کئی حج کرنے والے گمراہ ہیں، کئی اللہ اللہ کرنے والے گمراہ ہیں، کئی قرآن کی تلاوت کرنے والے گمراہ ہیں۔ وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وہ نبی نے پیچھے نمازاں پڑھتے سن، مسجد نبوی شریف اس سب سے کھلوتے سن جن وچ صحابہ لیکن ہدایت یافتہ نہیں، گارنٹی نہیں کہ نماز پڑھے گا تو گمراہ نہیں ہوئے گا، گارنٹی نہیں حج کرے گا تو گمراہ نہیں ہوئے گا، گارنٹی نہیں روزے رکھے گا تو گمراہ نہیں ہوئے گا۔ قرآن تے اہل بیت کا ساتھ نہ چھوڑی، گارنٹی ہے کبھی گمراہ نہیں ہو پائے، گارنٹی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ اللہ فرمانا، اللہ
بنانا نہیں. کیا قرآن ساتھ کی ضرورت ہے؟ قرآن اس کا تفریح کا اخبار ہے، مکمل کتاب، اس بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز. قرآن ساتھی کا بھی ضرورت ہے. پھر قرآن کا ساتھی کیوں بنایا گیا؟ قرآن کے اکیلا بھی ہدایت ہے. قرآن دعویٰ کیا کرتا ہے؟ ہوتا یہ ہدایت ہی ہدایت ہے. پھر قرآن کو ساتھ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرات توجہ فرمانا، میں اپنا بچپنا پیش کرنا چاہتا ہوں، علماء کو دعا لینا چاہنا، تھوڑے کو بھی دعا لینا چاہنا، مگر توجہ فرمائیے. قرآن خاموش بے نیاز ہے. اگر کوئی قرآن کریم کا غلط ترجمہ کرے تو قرآن قلم میں پکڑتا نہیں. اگر کوئی قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان کرے تو قرآن دیا آیتاں وہی زبان میں پکڑ دیا نہیں، کیونکہ بے نیاز کا کلام ہے تو بے نیاز ہے. یہ جو مرضی کو ترجمہ کر دے کہ روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں، قلم پکڑتا نہیں، زبان پکڑتا نہیں. کوئی بندہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ غلط کرے کہ کیا قرآن روکے گا؟ بولو نا یار. نہیں، تائیں کہ غلط تفہیمات آ گئی. اس طرح میرا شاید علماء کی نظر جملہ کیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ قرآن روکتا نہیں، ٹوکتا نہیں. تائیں کہ تفہیم القرآن کے اندر غلط ترجمہ کے تفسیر کی جا گیا. توضیح ہاتھ میں غلطی، تشریح ہاتھ میں غلطی، تفہیم ہاتھ میں غلطی. اس واسطے کہ قرآن غلط ترجمہ کرنے والے کو روکتا نہیں. جب ان تفہیم القرآن نے قرآن کا غلط ترجمہ کر تفسیر بیان کی تھی، ذمہ دار میں کنجو ایمان آ گیا. قرآن روکتا نہیں. پھر قرآن کا ساتھی کیوں بنایا گیا اہل بیت میں؟ ضروری سی، کیونکہ یہ خاموش ہے. یہ قرآن خاموش ہے. یہ غلط ترجمہ کرنے والے کو روکتا نہیں، آیت کی تفسیر غلط کرنے والے کی زبان کو پکڑتا نہیں. یہ خاموش ہے. ضروری سی کہ اس خاموش قرآن کے نال ایک بولتا ہوا قرآن بھی ہونا چاہیے، تاکہ جب ان کا مشک دیا بابا کے اندر یزیدی کتے اس قرآن کی عظمت کو مجروح کرنا ناپاک ارادہ بنا ایک قرآن کے مسجد کے اندر محفوظ رہے. لیکن بولتا قرآن اس قرآن کی نموش کا محافظ بن کے میدان کربلا بھی اس قرآن کے تحفظ سے واسطے بولتا قرآن میدان کربلا کے اندر آ جاؤ. اتنے میرے ذہن سے کوئی بات آئی، اللہ نے صحابہ نے قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ اہل بیت نے کیوں بنایا؟ وہ صحابہ جو نبی پاک نے ابرو کے اشارے کو جانا قدمین مصطفیٰ کو اشار ہو رہے کر باز کے تیار ہو جاتا. وہ قرآن کے ساتھی کیوں نہ بنے؟ بڑا باری کیا لکیفیہ نکتہ میں پڑھی اسمات آنے والے کر لگا. بھٹے تو بڑا بھی سیافی ہے نا، وہ اپنے تو بعد والے سیافی نہیں بنا سکتا. بڑے تو بڑا بھی سیافی ہو گئی، اپنے تو بعد والے سیافی نہیں بنا سکتا. ہاں اپنے تو بعد والے تابی بنا سکتے، وہ اگوں تبا تابی بنا سکتے. سیافی بنانا تے حسنین دے نانے کا کام ہے. حسنین دے نانے کا کام سیافی بنانا. میرے نبی کو پتہ سی کہ اے جڑے میرے صحابہ نے کافی ہیں، لیکن نالی خیال آیا کہ جدو ظاہری طور پہ پردہ کر جاواں گا پھر صحابی بننا بند ہو جائیں گے، کیونکہ صحابی بننے کے واسطے مصطفیٰ کی نظر میں منظور ہونا ضروری ہے. نظر مصطفیٰ قبول کر لے کہ پھر مقامی صحابیت کے بندہ فائز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا خیال آیا کہ ظاہری طور پہ پردہ کر گیا پھر تو صحابی بننا بند، اور پھر کی ہوگا جڑے میرے صحابہ بچن کے میرے تو بعد زندہ رہ کے کتنی کو دیر تک 100 سال 150 سال 200 سال 250 سال حد 300 سال. پھر ایک وقت آئے گا جب روح زمین کو صحابہ بھی چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے،
کہ جس صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنایا 200 سال بعد قرآن پھر کلا 250 سال بعد قرآن پھر اکیلا اس واسطے صحابہ کو میرے نبی نے قرآن کا ساتھی نہ بنایا اہل بیت کو بنایا اسی وجہ ہے کہ نہ قیامت تک قرآن میں مٹ سکتا ہے نہ قیامت تک نبی بھی اہل بیت مٹ سکتا ہے میں قرآن کا ساتھی انہوں نہیں بنانا جنہا 200 سال بعد قرآن کا ساتھ چھڑ دے تو قرآن پھر اللہ رہے نہیں قرآن بھی نہیں مٹ سکتا لیکن ساتھ اہل بیت اس کو بنائے کہ قیامت تک میری اہل بیت رکھائی کا اللہ کو مٹا نہیں سکتا توجہ رات بات طویل آ گئے تائیں دیسی بارگاہ حسینیہ کے اندر اپنی عقیدتہ کا اظہار کرنے اور اعلان کرنے دارین سلطان پتہ نہیں چاہے تو فکر ہے پریشانی ہے کہ ہم بولے کہ یہ ذکر حسین کی وجہ سے ٹیکس کی پرچی نہ کر آ جاؤ تماشا ایسا نہ کریا کرو ذکر حسین کریا کرو ابن علی حسین ابن علی کیا نام ہے سارے حسین ابن علی کیا نام ہے سارے رکھو وہاں حسین ابن علی پھر کہتے کہ وہ حسین ابن علی وہ حسین ابن علی کانو حسین ابن علی دا واسطہ ہے بڑھیا نو معافی ہے جوان سینے دا زور لاگے پورا شیر نہیں کہ نہ صحیح لیکن حسین ابن علی سینے دا زور لاگے تو سائے میرے نال مل کے پڑھنا ہے مل کے ذرا کہنو تارہن کا سلطان حسین ابن تارہن کا سلطان حسین مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کہ مسلمان کی
بھائی مار باقی پلیتی کا پتہ نہیں نہیں شادی دیکھو نا یہ بھی دھیان رکھو ڈنڈی پہ مار دے میں کہ یہ رضا ہمیشہ ڈنڈا ہی مارے ڈنڈی کی سانو عادت ہی نہیں اسی تے جدو ہی مارے ڈنڈا ہی مارے اور انشاءاللہ ڈنڈا بجے گا کہ اس جیل دا تالا ٹوٹے گا کہ نبی دا غلام غازی ممتاز قادری اس وقت اور ڈنڈا مارن دا بیرا آ گیا توجہ رات فرمائیں نہیں دیکھو نا شاہی سیاست سی اقتدار دا روڑا سی سارا تخت و تاج دا روڑا سی سلطنت کے بادشاہ دا روڑا سی یہ کوئی جڑیاں تجھی گنا پہ کر دے واللہ علیہ صادرو ہی گنا نہیں میں کہا تیری حیثیت کی یہ بکواس کرنی تیری اوقات کی نوڑی گال تو مر دے بنا اپنی جاتے رو آتے رو ہوش آگے کیا پدھی کا شوربہ ایک ہی جملہ میں تنوں پیش کرا گا جی آقا حسین جنگ دی نیت نہ جاندے تو 6 ماہ کا عسکر نال لے کے نہ جاندے جی جنگ واسطے آقا حسین جاندے تو 7 سال دی سکینہ میرے آقا حسین دے حملہ نہ جاندیا مسکرات دے اہلِ حضور کے حملہ آقا حسین دے حملہ نہ دیا پھر غلامہ دا لشکر چنار آقا حسین دے حملہ ہوگا آقا حسین دے وہ بڑے خط آئے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے بھائی مان زانی تے شرابی یزید یہ ساڑھے تے مسلط ہو گیا شاڑی دے تو جان چھڑاؤ اور تشریف لے آؤ اسی تو ہٹے ہاتھ دے بیعت کرنے واسطے تیار ہوں لہذا بکواس ہے کہ جناب نے اور پھر وہ تحریرات میں جڑیاں ماذا اللہ حسین اسلام دا باغی حسین دنیا دار سی لا حول ولا قوت اچھا میں تمہیں گل دسا مولا علی نقدیاتی بات بڑی قابل مولا مسلم کشانو کی لگیا بولو نا میرے لیے اب میں نقیبہ والا جملہ بولے ہیں مولا مسلم کشانو کی لگیا جس کو کٹ دے دینا کہ وہ بڑا عجیب قسم دا لگیا آپ نے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کیا فرمانے چھوڑ دے بس کوشش کے باوجود دین نہیں پہ نکل دا مولا مسلم شاہ نے فرمایا کہ کرنے میں پڑھنا من نماز کہ جدو میں نماز پڑھا گا نیتنا کرنا تجھے دید کھچ لیا انجی ہویا مولا مسلم شاہ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ بلنے اللہ دی بندگی شروع ہو گئی اور صحابہ نے دین کھچ لیا کیوں کہ جدو علی نماز پڑھا پھر علی نو نماز میں دنیا دا خیال نہیں ہوتا پھر علی دی نماز میں دنیا دا خیال نہیں دنیا دا رابطہ ختم دنیا دی جڑی ہے وہ تمام معاملات ختم پھر مولا علی دی لو وہ دن لگ جاوے دنیا کا تعلق ختم دنیا کا رابطہ ختم دنیا کا واسطہ ختم دنیا کا خیال ختم پھر لو رابطہ کہ علی ہیں کون شیعبی رسول باقی مقام اپنی جگہ تھے لیکن شیعبی رسول نے ان خیال کرے علی جدے صحابی دی نماز دا کے عالم ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے دے وہ دی نماز میں دنیا دا خیال نہیں ہوتا تو پھر وہ دے نبی دی نماز دا کی عالم ہو گا غلام دی نماز میں دنیا دا خیال نہ آوے کسی بھی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھن والا ہے کچھ ہو جی نبی نماز پڑھے تے نبی نو حالت نماز میں دنیا دا خیال آوے گا کسے باشد جواب ملے گا نہیں جناب ہوئے نبی پڑھے نماز تے نماز میں دنیا دا خیال ممکن ہی نہیں میں کہ مولوی ہن میں میری گل دا جواب دے کہنے لگا شادی کی میں کہ جنہوں امام الانبیاء سجدے دے اندر ایک بچہ دوڑتا آیا حضور کی پشت سوار ہو گیا وہ دا نام ہے حسین بولو بولو وہ دا نام کی ہے کچھ کہہ دو وہ دا نام کی ہے حسین جب حضور کی پشت سوار ہوئے نا نبی پاک نے بیلنس بنایا نانا سی نا بیلنس بنایا مولا مشرح آقا
حسن نے بھی ہوتے امام حسین نے بھی ہوتے اپنا پھر جڑا نا وہ بیلنس کیتا پھر نانا جان بھی کچھ لے بہ گئے ہن حضور کی پہ کر دے نماز پہ پڑھ دے کیفیت کیڑی ہے سجدے دی زبان تے جاری کی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ادھر رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے میرے یار کو جا کے پیغام دے دے سونیا آج میری تسبیحات پڑھتا رہ حسین بہ گیا بیٹھا رہن دے آپ بھائی جنہوں اترے گا تمہیں سجدے تو سر چاہ اللہ تم توجہ نبی کریم علیہ السلام ان کی پہ کر دے سجدے بچ اللہ کی تسبیح یہ خیال حسین دا بولو بولو خیال اچھی کہہ دیو خیال سبحان ربی اللہ اجے بھی بیٹھا ہے سبحان ربی اللہ حسین اجے بھی بیٹھا ہے توجہ اللہ فرمانا اور نبی پاک علیہ السلام سجدے میں تسبیحات ادا کیتیاں جا رہی ہیں سبحان ربی الاعلی خیال حسین تھا اجے بھی بیٹھا ہے سبحان ربی الاعلی اجے بھی نہیں اتریا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی حسین اجے بھی میری پشت پہ سبحان ربی الاعلی ایک ایک تسبیح پڑھتے جاتے ہیں خیال حسین اودا جاتا ہے حضرات توجہ فرمانا جب تمام مکتبہ فکر دے علماء اس بات میں اتفاق ہے کہ ہوئے نبی پڑھے نماز تو حال کے نماز میں انہیں دنیا کا خیال نہیں آ سکتا پھر آقا حسین کو دنیا دار کہنوا دیا آقا حسین کو باز اللہ اسلام کا باغی کہنوا دیا کہ آقا حسین کو تو دنیا دار کرے گا کہ حسین کے اطلاع نہیں پھر حسین کے نامے بھی نماز کے اطلاع ہوئے گا کہ نبی کو آپ کے نماز میں دنیا کا خیال آیا اور حسین کا خیال آنا نبی کی نماز میں حسین کا خیال آنا اس بات کی دلیل ہے دین اصل حسین دین اصل حسین دین پناہ اصل حسین سرکار نبات دستبر دست یزید حقا کی بنائے لا الہ اصل حسین حسین دین ہے بولو حسین اسی کہہ دو حسین جدہ ایمان حسین دین ہے اسی کہے گا حسین 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 دین اصل حسین یہ لفظ سے قدسیہ جنہ بھی عظمت و شان کا اعلان اللہ کا قرآن کیا کر رہا ہے آج تک میری امید ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ گل لمبی نہ ہولی حضرات بس ہی نہ میں تنوں سبق دینا گا درس دینا گا ایرا جارا تے مٹھو خیرہ دیا گلنا دینا جایا گے جو قرآن کی نظریہ دے رہے ہوں گے دے عمل کری اور ایرانوں کی قرار کرتا رہی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی فرمایا جنی دیر تک آسمان کے ستارے نے انہی دیر تک آسمان والے موجود رہیں گے جب آسمان تو تارے ختم ہو جائیں گے آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے اسی طرح فرمایا میری اہل بیت زمین والیاں واسطے امان جنی دیر تک میری اہل بیت زمین پہ رہے گی انہی دیر تک زمین والے بھی قائم رہیں گے جب میری اہل بیت ختم ہو جائے گی وہ زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے مننا پوے گا اقرار کرنا پوے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی آل نبی آل
نبی حضرت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا محبت کا اقرار کر لو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور جب فرشتہ آئے حضور میں شیر بالخصوص پر نظریں بچانا اللہ نے توفیق بخشی کے کچھ جملے جڑ گئے زہرا پاک کی بارگاہ سے جب فرشتہ آئے ازل سخری کا تعارف جب فرشتہ آئے ازل سخری کا تعارف پوچھے جب فرشتہ آئے ازل سخری کا تعارف پوچھے اپنی غلامی کا اظہار کر لے مل کے برا کہہ لو میں گدائے تیرے سہارا ہو گدانا گدائے میں گدائے تیرے سہارا میں گدائے تیرے سہارا ہو گدانا ایک حوالہ پیش کر کے پھر میدان کربلا دے کر داخل ہونا چاہا سبحان اللہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسن و حسین دوویں جنتی جوانہ دے سردار بولو دوویں جنتی جوانہ دے پھر آیت مقدر ساریاں کرنا چلو میں لاسٹ نقطہ پیش کر دیا اور یہ چیز میں عرض کرنا نہ پیا کانوں ایک ہی نہ پیا کہ اہل بیت پاک کی عظمت و شان سمجھو جناب صدیق اکبر ممبر رسول تے جلوہ فرمانے
جناب آقا حسین تشریف لائے آئے، فرمایا انزل عن منبر ابی، چل ابو بکر میرے ابا جی دے منبر تو نیچے اتر، حاکم وقت اقتدار سلطنت دا بادشاہ حکومت فوج طاقت، ایک چھوٹا جا بچہ پہ آیا ہے، چل منبر تو نیچے اتر جا، حاکم وقت منبر تو نیچے اتر دینے، گردن جھکا لیں دینے، ہاتھ بن کے عرض کر دینے، شہزادیو اے منبر دے مالک بھی تسی، مصلی دے وارث بھی تسی، محراباں دے وارث بھی تسی، اذاناں بھی تواڈیاں، اے کلمہ بھی تواڈا، اے نمازاں بھی تواڈیاں، میرے ابے دا منبر تے ہے ہی کوئی نہیں سی، بایا سارے بہ گیا، جے لین دا حکم کر دے ہو کہ ساڈی کی جرت ہے بیٹھے رہیے لے جانے ہیں۔ اس طریقے دے نال اہل بیت نبوت میں صحابہ نے بھی پیار کیا تھا، کیونکہ جانتے سن یہ ہدایت چاہیے کہ پھر انہاں دا ساتھ دینا پڑے گا، انہاں دا جڑا دامن پکڑنا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا گمراہی تو تاں بچو گے جے قرآن دے میری اہل بیت دی سنگت اختیار کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھ ویسے صفحے صحابیت پہ نظر ماری ہے تو نفس نبوت اقرار کے تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن مولا علی کا مقام منفرد بھی دیا ہے، مولا مشکل کشا کا مقام منفرد بھی ہے، کیونکہ آپ کا شمار اہل بیت نبوت پہ بھی ہو رہا ہے۔ حضرات بات طویل نہ ہو جائے، آؤ آقا حسین دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کرنے، آقا حسین تسی ذرا وضاحت فرما دیو، یہ بئی معنی تھے جو جنہیں منہ چاہتا ہے وہ بولتا پیا جی اقتدار کی حکومت کے تخت لالچ واسطے گئے، آقا حسین ذرا تسی وضاحت فرما دیو تسی یہ تکلیفاں کیوں پہ برداشت کرتے ہو؟ آؤ حباب ایمان توجہ فرما دے جانا، جگر گوشہ علی المرتضی نواز رسول خدا نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آقا حسین ابن علی دی بارگاہ حاضری پیش کر لینے ہو، آقا حسین ذرا وضاحت فرما دے ہو یہ قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی ہیں، یہ تکلیفاں کیوں برداشت کیتیاں جا رہی ہیں، کدھر ابو بکر بن علی دی لاش تڑپتی نظر آ رہی ہے، کدھر عمر بن علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، کدھر عثمان بن علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، کدھر حلقہ لاشا تڑپتا نظر آ رہا ہے، کدھر وہاں قلبی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینے پہ، کدھر آنا محمد دے لاش خواب و خروب کے اندر تڑپتے نظر آ رہے ہیں، کدھر قاسم بن حسن اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں، کدھر جوان اپنی جوانی لٹتی نظر آ رہی ہے، کدھر معصوم اشرفی معصومیت نثاروں بھی نظر آ رہی ہے، کدھر عباس علمدار غازی وفا دے بازو قدموں دے نظر آ رہے ہیں، کدھر ننی سکینہ پیاس کے اندر تڑپتیاں نظر آ رہی ہیں، کدھر جناب سورا مدینے وچ بیل پیران دیاں جدائیاں برداشت کر دیاں نظر آ رہی ہیں، آقا حسین قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی ہیں، کیا اقتدار چاہیے حکومت یا تخت و تاج یا سلطنت واسطے؟ فرمایا خبردار اس نبی دا نواسا جو رب کائنات دی زمین دیاں خزانے دیاں کنجیاں عطا فرما دیتیاں، اس نبی دا نواسا جو رب عطا کرنے والا وہ تقسیم کرنے والا، اس نبی دا نواسا جو خدا دی خدائی دا واحد بادشاہ بن کے آ گیا ہے، قومین دے مالک بن کے آئے ہو، قومین دے وارث بن کے آئے ہو، مال و دولت دا لالچ نہیں، حکومت دا لالچ نہیں، اقتدار دا لالچ نہیں، اسی ہوگا جڑے جنگی جوانہ دے سردار ہوں، سب دنیاوی سرداریاں دے نال کوئی غرض نہیں، آقا حسین پھر کیوں جانا دے نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں، کیوں نہ تکلیفانوں برداشت کیتا جا رہا ہے؟ فرمایا اقتدار واسطے نہیں، حکومت واسطے نہیں، تخت و تاج واسطے نہیں، بس ہو شرکشی نانے دا دین رہ جائے، ہو شرکشی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او نشان رہ جائے، علم جائے پگ جو حسین دی اج زندہ نانے دا
اسلام رہ گئے فرمایا میں ویرانیاں قربانیاں پیش کر دے مانگو میں اپنے بچڑے نثار کر دے مانگو میں اپنے بانجے کے بھتیجے ہیں جڑے انہاں نے قربانیاں پیش کر دے مانگو لیکن یاد رکھیا جے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اولیاء رہ جائے اولی شان رہ جائے علم جائے پوجو حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے تمام جانی ساران حسین اپنی جانا کا نذرانہ پیش کر چکے میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی احباب من توجہ فرما دے جانا میری امام پر حق نے تیاری شروع فرمائی ادھر جناب ثانی دہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جدو میر نو تیار ہو گیا دیکھیا شہزادی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے جناب سیدہ زینب دیاں آہیں نکل جاندیاں نے میرے امام نے فرمایا زینب کیوں رہی عرض کی ویر حسین نبی دی نواسیاں علی دی کیاں میں جانیاں میں پتہ ہے جدو نانا مصطفیٰ جہاد دی تیاری فرماؤ دے سن آپ دی تیاری تو پتہ چل جاتا سی اور نانا جان میدانی جہاد دے اندر جان دی تیاری فرما رہے ہیں بابا علی المرتضیٰ جدو میدانی جہاد دے اندر جان دی تیاری کر دے سن تیاری دیکھ کے پتہ لگ جاتا سی اور علی المرتضیٰ بابا میدانی جہاد دے اندر جان دی تیاری کر رہے ہیں یہ ویر حسین اج تیری تیاری وچوں انہوں نانا مصطفیٰ دی تیاری دی جھلک نظر آ رہی ہے بابا علی المرتضیٰ دی تیاری دی جھلک نظر آ رہی ہے انج لگ دے جے میرا ویر میدان کے اندر جان دی تیاری وچ مصروف ہے فرمایا ہاں زینب میرا بیٹے میدان کے اندر جان واسطے تیاری ہو رہی ہے زینب خیال کری میرا امتحان ختم ہو چکی آوے میرا امتحان شروع ہونے والا آوے کہ ہمت ہار گئی حوصلہ ہار گئی کہ کون جڑا زین العابدین کو حوصلہ دے دے گا کون سکینہ کو حوصلہ دے دے گا کون شہربانوں کو حوصلہ دے دے گا شہزادی علی دی بیٹی نبی دی نواسی ہیں فاطمہ دی ہیں صبر دا دامن نہ چھوڑی صحابہ دا خاندان میرا امتحان ختم ہونے والا ہے تیرا شروع ہونے والا ہے میرے امام نے تیاری مکمل فرمائی جسے امام تیار ہو گئے امام زین العابدین کے ود دے ہاتھ بن کے لکھی اپنا جان میرے ہوتے آئے ہویا کسی میدان اندر نہ جاؤ فرمایا نانا شہزاد جاؤ تیرا باقی رہنا ضروری ہے یزیدی کتے میرے خون کے پیاسے نے بیٹا زین العابدین خیال کرو جو تسی بھی نہ ہوگے میں بھی نہ ہوا گا کون فاطمہ دیاں دیاں دے پردے دا خیال کرے گا کون زہرا دیاں بیٹیاں دے پردے دا خیال کرے گا کون سکینہ نو تلاشا دے گا کون شہربانوں کی قسمت دا خیال کرے گا کون زینب دی عفت دا خیال کرے گا بیٹا ڈھوڑا رہنا ضروری ہے میرے امام نے جس ویلے وضاحت فرمائی امام زین العابدین رک جاندے نے میرے امام نے تمام خیمے والیاں نو جمع فرمایا زینب آ جاؤ شہربانوں تسی آ جاؤ زین العابدین سکینہ نو بلا لے آؤ سارے آقا حسین کی بارگاہ حاضر ہو جاندے نے میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اہل بیت نبوت عثمان دیاں بیٹیاں وہ جنہ وال بھی ننگائے ہوئے جو سورت حیات مارے طلوع آئے ہوئے عثمان دیاں بیٹیاں وہ جنہی روح رب کائنات اپنے دستے قدرت نال قبض فرمائے عثمان دیاں بیٹیاں وہ جنہے کل فرشتے بغیر اجازت داخل آئے ہوئے خیال کرے آجے صابرہ دا خاندان اللہ دا وعدہ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے دے نالے صبر دا دامن نہ چھوڑے آجے اپنے پال نہ نوچے آجے اپنے سینے نہ پیٹے آجے اپنے کپڑے نہ پھاڑے آجے بیٹھے آجے پردہ زہرہ دا خیال کرے آجے حیائے زہرہ دا خیال کرے آجے میرے امام نے جب امام نو تسلی دیتی اور ترس ارشاد فرمایا پھر کی ہویا میرے امام علی مقام دی آخری مرتبہ خیمے والے زیارت کر دینے پہ میرے امام کا آخری دیدار ہو رہا ہے شہربانوں نے اپنی سہاگ دا
آخری دیدار پیاں کر دیا نے جناب سکینہ اپنے بابے دا آخری دیدار پیاں کر دیا نے زین العابدین اپنے بابے دا آخری دیدار پہ کرتے نے جناب زینب اپنے دین دا آخری دیدار پیاں کر دیا نے میرے امام نے سب نو دلاسا دیتا الوداع 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 آخری سلام کیتا جا رہا ہے سلام تو بعد امام علی مقام سواری کے سوارے اور حکم فرمائے سواری چل مگر سواری چل دی نہیں پھر حکم فرمائے سواری چل مگر سواری چل دی نہیں پھر تیسری مرتبہ حکم فرمایا سواری چل مگر سواری چل دی نہیں میرے امام نے فرمایا سواری تو کیوں نہیں چل دی تو کیوں نہیں چل دی زبان حال نائر کر دیئے یا رب العالمین جتنی زبان عطا فرما دے میں تے حسین بھی بار رج کچھ عرض کرنا او قادر مطلق چاہے تے پتھرانوں میں کبتے کوئی آئی عطا فرما دے انہوں زبان مل دیئے بار گاہ حسینیت اندر عرض کر دیئے آقا حسین میری یہ جلت کہ میں تیرا حکم نہ کرنا میں تیرے حکم کی حکم ڈھونی کرنا آقا حسین کدی نہیں ہو سکتا فرمایا پھر جلدی کیوں نہیں عرض کی آقا میں مجبور ہوں فرمایا نہیں تیری مجبوریاں اٹھو کھے گیا چلو میں اپنے عباس نو دو رہا تیری مجبوریاں اٹھو کھے گیا چلو میں اپنے اکبر نو دو رہا تیری مجبوری اٹھو کھے گئی چلو قاسم دنیا کی مجبوری تو کیوں نہیں چل دی پئی عرض کر دیئے آقا حسین ذرا خیمے دی اوٹ وال ویکھو مینوں سکینہ روک دیا نے پیا سکینہ آندیاں نے پیا سوار یہ نہ جاوی بھی میرے بابا حسین نو لے کے نہ جاوی کہ میرے ویراں نو لے کے گئی کہ واپس لے کے نہیں ہوئی میرے ویر اکبر نو لے کے گئی واپس لے کے نہیں ہوئی میرے چاچو عباس نو لے کے گئی واپس لے کے نہیں ہوئی سوار یہ میرے بابا حسین نو لے کے نہ جاوی میں پوچھے کہ کنوں پکارا گی انشاءاللہ کری پردیسی نصیبے سکینہ روک لیے پئی منوں جناب سکینہ فرما دیا نے پئیاں سوار یہ نہ جاوی میرے بابا حسین لے کے نہ جاوی میں ابو کہہ کے کنوں بلاواں گی میرے امام سواری تو نیچے اتر دینے بیٹی نو سینے دے نال لایا دلاسا دیتا پیار کیتا بیٹی دی کسانی نو چمیا فرمایا بیٹی صاحب دا خاندان ہو صبر دا دامن نہ چھوڑیا دے عرض بیٹی ابو جان ٹھیک ہے میں جان کو نہیں روک دی پر چاندی والی میں ایک مسئلہ دس دے جاؤ بولو بیٹا کی پوچھنا چاندیاں وہ جناب سکینہ عرض کر دیا نے ابو دسولو کی یتیم کنو آنے نے کوئی یتیم کون ہوتا وے میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا شہزادی تھوڑی دیر صبر کر لے تھوڑی دیر انتظار کر لے سکینہ جدو سر تو باپ دا سایہ اٹھیا آپ ہی تنو یتیمی دا احساس ہو جاوے گا سکینہ تھوڑی دیر تو بعد تنو یتیم ہونے والی ہے تھوڑی دیر تو بعد لوگ